اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ قرآن کی دو صورتوں میں موجود ہیں۔ ایک سورہ کا نام سورہ الجن ہے اور دوسری سورہ الاحقاف ہے۔ ان دونوں مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں کے بارے میں کچھ باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سے بتائی ہیں۔ اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دونوں واقعات، دونوں آیات جو ایک سورہ الجن میں ہیں اور اس کے بعد سورہ الاحقاف میں ہیں، مختلف مقامات پر ہیں۔ کچھ کا خیال یہ کہ ایک ہی جنوں کا سلسلہ ہے۔ اچھا، اصل اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں فجر کی نماز کچھ ساتھیوں کے ساتھ ادا کر رہے تھے، تو وہاں سے کچھ جنات کا گزر ہوا۔ تو یہ آیات وہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، وہ جن جو تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے وہ رکے، انہوں نے قرآن کو سنا، اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن وہاں پر موجود ہیں، نہ کسی صحابی کو معلوم ہوا۔ اس کے بعد وہ جن وہاں سے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بعد میں یہ آیات نازل فرمائی، اور اس میں ان آیات میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے کچھ جن رکے تھے، انہوں نے قرآن سنا تھا اور آپس میں کیا گفتگو کی تھی۔ تو یہاں آیات وہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قل ایڈریس کر رہے ہیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی نازل فرما رہے ہیں۔ قل اوحی الیہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، وحی نازل ہوئی ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ وحی؟ انہ استمع نفر من الجن، نفر کہتے ہیں ایک گروپ کو، ایک جماعت کو۔ تو جنوں کی، جنات کی ایک جماعت نے، استماع جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا۔ سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا، لیکن استماع جو ہے بہت غور سے سنا۔ جنہوں نے کیا سنا یہ نہیں کہا، لیکن دوسرا حصہ جو آیت کا ہے، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جب انہوں نے یہ سنا کہ کیا پڑھا جا رہا تھا وہاں پہ فجر کی نماز میں، تلاوت میں، پھر انہوں نے سننے کے بعد آپس میں یہ کہا، اِنَّا سَمِعْنَا، یقیناً ہم نے سنا ہے، قرآن، ایک قرآن، ایک کتاب، عجبا، بہت عجیب قسم کی بات اس میں سن رہے ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کون سی صورت آپ وہاں پر پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں، لیکن اس کے مضمون سے ایسا معلوم ہوتا ہے ان مزید آیات کے کہ جو بھی صورت آپ تلاوت فرما رہے تھے اس میں ذکر ہے توحید کا اور اسی قسم کی چیزوں کا۔ اچھا، مزید آیت نمبر 2 میں جن یہ کہہ رہے ہیں، یہدی الی الرشد، یہ جو کتاب ہم سننی ہے، ابھی ہم نے قرآن سے سنا ہے، یہ ہدایت دکھا رہا ہے بھلائی کی اور نیکی کی طرف۔ تو یہ میسج تھا ان آیات کا۔ تو انہوں نے پھر جنہوں نے آپس میں یہ کہا، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ انہوں نے کہا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ بڑی گہری بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سننے کے بعد اب وہ یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کے سننے سے پہلے یہ جنات وہ تھے جو کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم نہیں کریں گے، ہم نے یہ بات قرآن میں سنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مزید انہوں نے یہ کہا، یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے جنوں کی۔ اگلی آیات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارا رب جو ہے اس کی شان بہت بلند ہے۔ یہ تعالی جو ہے اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، وہی بہت بلند ہے اس کی شان۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، یا یہ جو الفاظ ہیں بڑے غور طلب ہیں۔ جنات جو ہوتے ہیں وہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، اور جن علاقوں میں ان کا قیام ہوتا ہے
وہاں کے علاقے کے لوگوں کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ ان میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات اس علاقے میں رہتے تھے جہاں پر رہنے والے انسان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ غالباً یہ لگتا ہے کہ عیسائی تھے یہ، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی ولد اولاد اختیار کی ہوئی ہے، تو وہی عقیدہ جنوں میں آ گیا۔ اچھا، اب قرآن سننے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متخذا صاحبتن، اللہ نے جس پر ہمارا تعالیٰ ہے اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں بنایا ہے، ولا ولد، اور نہ ہی اولاد بنایا ہے۔ تو یہ قرآن سننے کے بعد ان کا پرانا عقیدہ جو تھا اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب وہ مزید یہ کہہ رہے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں بہت ہی بے وقوف قسم کے جن ہیں، اور یہاں غالباً یہ اشارہ سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، سفیہ ہونا ہمارا بہت بڑا بے وقوف جو ہے، یہ غالباً ممکن ہے شیطان کی طرف اشارہ ہو کہ وہ اللہ کے خلاف عجیب عجیب قسم کی غیر حق باتیں کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے تو خیال کیا تھا، ہم نے تو گمان کیا تھا یہ کہ أَلَّن نَقُولُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ، کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن ہمیں اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ہم سے مستقل ہی جھوٹ بول رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کر رہے تھے دوسرے معبودوں کی۔ اچھا، اس کے بعد مزید وہ یہ کہہ رہے ہیں آپس میں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ ہے کہ لوگ جو ہیں کچھ انسان وہ یعوذون، وہ پناہ لے لیا کرتے تھے بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی پناہ لے لیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو اور یہ عقیدہ موجود تھا اس زمانے کے عرب لوگوں میں کہ جب وہ کسی سفر کے دوران میں کسی علاقے میں پہنچتے تھے اور وہاں پہ ٹھہراؤ کرتے تھے، تو ان کا جو قافلے کا لیڈر ہوتا تھا وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا کہ اے جن، ہم تمہاری بستی میں آ کے ٹھہرے ہیں تو تم ہماری حفاظت کرنا۔ یہ مشرکانہ عقائد تھے اسلام سے پہلے۔ تو یہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو جنوں کے وہ ڈھونڈا کرتے تھے، پناہ لیا کرتے تھے، اس بات کو کہا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوا اس سے فزادوہم رہقا، تو اس سے ان کی سرکشی جنوں کی اور بڑھ گئی، یہ کہ اچھا یہ تو ہم سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے ہم یہ پکار رہے ہیں، انسان ہو کے جنوں کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ان کے علم میں تھیں جو یہ آپس میں گفتگو کر کے قرآن سننے کے بعد ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چلیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے گمان کیا تھا، ظن گمان کو کہتے ہیں، سوچا تھا، خیال کیا تھا، جیسا کہ تم نے یہ خیال کیا ہوا ہے آپس میں کہ اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو نہیں اٹھائے گا مرنے کے بعد، یعنی وہ عقیدہ آخرت کا تھا ہی نہیں، ان لوگوں میں بھی نہیں تھا اور ہم میں بھی نہیں تھا، لیکن اب قرآن سننے کے بعد ہمیں یہ حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور وہ بتا رہے ہیں اگلی آیت میں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اچھا، اگلی آیت بھی اس کی تشریح کرے گی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب فرشتے کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے دنیا کی طرف آتے تھے تو وہ آسمان کے کسی حصوں میں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، تو کچھ جنوں کی پہنچ وہاں تک تھی اور وہ ان کی سرگوشیوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کی باتوں کو سن لیتے تھے۔ پھر وہ دنیا میں آنے کے بعد زمین پہ وہ مختلف قسم کی چیزیں، بدگمانیاں پھیلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا معمول تھا شیاطین الجن کا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وہاں پر بیٹھے جا کے تو اب ہم نہیں سن سکے، اس لیے
کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، دیکھا بھالا کہ کہیں فرشتے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں، تو ہم نے کیا پایا؟ ملئت، وہ بھرا ہوا تھا آسمان، حرسن شدیدن، مضبوط قسم کے چوکی دار جو تھے، مقصد یہ فرشتے ایسے موجود تھے کہ انہوں نے ہمیں وہاں بیٹھنے نہیں دیا، وہ ہماری طاق میں تھے، وشہبن، اور ایک شعلے تھے جو ہمارے پیچھے آگ کے شعلے لگ گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے یہ ہم نے عجیب و غریب بات نوٹ کری ہے کہ پہلے تو ہم کرتے تھے یہ سب کچھ، اب یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں سننے کے لیے تو ہمارے پیچھے یہ چیزیں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ایسا معلوم دیتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمانا شروع کیا تو وہ جو ان کو ایک چیز میسر تھی فرشتوں کی گفتگو سننے کی، اس پر پابندی لگ گئی۔ اب وہ فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے، اب وہ زمین پہ آ کے اس طریقے سے فتنے نہیں پھیلا سکتے جیسے کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کے نزول کی ایک مزید شہادت ہے۔ اچھا، اب وہ اس بات کو اگلی آیت میں مزید کہہ رہے ہیں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، وہی کہتے تھے کہ ہم بیٹھ جایا کرتے تھے، نقعد جو ہے وہ بیٹھنے کو قاعدہ سے ہے، یہ ہم بیٹھا کرتے تھے مقاعدہ، آسمان کے مختلف مقامات پر، کس لیے؟ للسمع، تاکہ ہم سن لیں، فرشتوں کی باتیں سن لیں۔ اچھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فمن، اب جو بھی کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یستمع آنا، سننے کے لیے کان لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یجد لہو شہاب الرصدا، وہ ایک شہاب ثاقب جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے جو آگ کا شعلہ ہے، وہ اپنے لیے تیار پاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے وہ شعلہ جو ہے اسے بھگا دیتا ہے وہاں سے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ کئی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں، وَأَنَّا لَا نَد، اچھا نوٹ کیجئے کہ یہ سارے آپس کی گفتگو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سن کے وہاں سے ہٹ گئے ہیں یا وہیں پہ کھڑے ہو کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ جنات جنہوں نے قرآن سنا ہے۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہی کہنے لگے، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اب یہ جو ہم نے قرآن سنا ہے، تو جب کبھی بھی ماضی میں کوئی رسول یا پیغمبر آیا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے یا اپنے احکامات یا پیغام بھیجا ہے، تو دو کاموں میں سے ایک کام ہوا ہے، یا تو یہ کہ ان لوگوں نے رد کر دیا ہے رسول کو اور اللہ کے پیغام کو، تو وہ ہلاک کر دیے گئے، یا اگر کسی نے قبول کر لیا ہے تو ان کو ہدایت مل گئی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ واقعہ پھر دہرایا جا رہا ہے، اس وقت سرزمین حجاز میں ایک پیغمبر ہے اور ایک اس کا پیغام موجود ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے۔ اگر ان لوگوں نے، حجاز کے لوگوں نے اس رسول کو مان لیا اور کتاب کو قبول کر لیا تو یہ زندہ رہ جائیں گے، ورنہ یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کیا نہیں معلوم؟ أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ زمین کے اوپر جو بھی لوگ ہیں ان میں شر پھیل جائے، بربادی ہو جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے، یا اس وقت اللہ کا پلان یہ ہے ام اراد بہم، یا یہ کہ اس کا ارادہ ہے، پلان ہے ان لوگوں کے بارے میں ان کے رب کا، رشدہ، کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اب اس مرتبہ کیا ہوگا ایک رسول اور پیغمبر اور کتاب کی موجودگی میں۔ اچھا، اس کے بعد مزید وہ کہہ رہے ہیں، اب آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں میں کچھ لوگ نیک ہیں، کچھ لوگ برے ہیں، آپس میں جن جو ہیں، اور کچھ جو ہیں مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کسی کا کچھ مزاج ہے، کسی کا کچھ ایمان ہے۔ تو وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں، صالح ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یہ لوگ جو ہیں ہم یہ مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کے ہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے جو مسلمانوں میں آج کل یا پرانے مذاہب میں ہوئی ہے کہ ہدایت آنے کے بعد وہ آپس میں بٹ گئے، تو فرقے بنا لیے، یہی اس قسم کی چیزیں جنوں میں موجود ہیں۔ اللہ اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں، پھر جن آپس میں کہتے ہیں کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا،
اور یہ ہم نے گمان کیا تھا اللہ نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ ہربا، کہ ہم سمجھتے تھے بس ہم اپنی مرضی سے کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور نہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، اللہ کچھ نہیں کر سکے۔ لیکن اب یہ ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، اب ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ پھر اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ اب ہم نے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ہدایت کے میسج قرآن سن لیا ہے، تو اب تو ہم اس کے اوپر ایمان لائے، یعنی جتنے بھی موجود تھے سب اس کے اوپر ایمان لائے۔ کتنے جن تھے اللہ جانتا ہے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو بھی آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے بڑی جامع قسم کی آیات تھیں، کہ ان کو سننے کے بعد اتنی چیزوں کے نتائج پر یہ جن پہنچے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، سو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ، تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وَلَا رَهَقَ، اور نہ کسی بھی نقصان کا۔ اچھا، اس کے بعد مزید آیات ہے، دو آیات ہیں، اس کے بعد پھر سورہ بدل جائے گی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، کہ ہم میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں، اور جو کوئی بھی اسلام لے آئے گا، جو کوئی بھی جو فرما بردار ہو جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، کہ جنہوں نے بھی فرما برداری کری تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے سیدھے راستے کا قصد کر لیا۔ اور جو نافرمان ہیں، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، تو جو لوگ نافرمان ہیں ان کا کیا حشر ہوگا کہ وہ جہنمہ حطبا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اچھا، تو اتنی گفتگو کرنے کے بعد یہ جن وہاں سے چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ الاحقاف میں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ایک دوسری گفتگو بتا رہے ہیں، وہ بھی جنوں کے بارے میں ہے۔ یہاں پر اس سورہ میں آیت نمبر 29 سے واقعہ شروع ہوتا ہے، لیکن آیت نمبر 18 میں ایک مختصر سا بات اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں کی ہے اور انسانوں کے بارے میں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت شروع ہو رہی ہے سورہ الاحقاف کی کہ اولئک الذین حق علیہم القول، تو جب کچھ لوگ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا جو قول ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، اللہ کا وعدہ ثابت ہو گیا ہے۔ اور یہ فی امم قد خلت من قبلہم، کہ وہ امتیں جن میں سے وہ گزر چکے ہیں، ان میں کون تھے؟ جن بھی تھے اور انسان بھی تھے، اور وہ اب نقصان اٹھانے والے ہو گئے ہیں، یعنی وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اچھا، یہ صرف یہاں پر اس بات کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم میں جن اور انسان دونوں ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر جو ہے وہ 29 ہے، وہاں سے ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر جنوں کا ایک گروپ ہے آپس میں، جو کہ قرآن انہوں نے سنا۔ اب یہ اللہ جانے کہ یہی واقعہ جو سورہ جن میں جہاں سنا تھا یا کچھ اور لوگ دوسرے جن تھے، ان کو ایک اور فکر ہوئی، وہ قرآن سننے کے بعد اپنے لوگوں میں، اپنے جنات میں واپس گئے اور انہوں نے وہاں تبلیغ کری ہے قرآن کی۔ تو یہ آیت وہ بتا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے ذریعے سے کہ ہم نے ایک گروپ تھا جنوں کا، وہ ان کا سفر تھا کہیں، تو ہم نے ان کو تمہاری طرف موڑ دیا، یعنی وہ جہاں تم تلاوت کر رہے تھے وہ اس طرف ہم نے ان کا رخ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد یستمعون القرآن، انہوں نے پھر وہ قرآن سنا تم جو پڑھ رہے تھے۔ فلما حضروہ، تو جب وہ وہاں پہنچے جہاں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، قالوا انصتوا، تو آپس میں انہوں نے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ فلما، یعنی یہ کہ دیکھیے کتنی اہم بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو جب قرآن سننے کی طرف راغب کیا تو یہ ان کو کہہ دیا گیا کہ اب خاموش ہو جاؤ، بات مت کرو، سنو قرآن کو۔ تو ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں ہم بیٹھ کے گفتگو نہ کریں،
اور خاموش ہو جائیں اور سنیں. فلما قضیا، تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پڑھنا ختم ہو گیا، تلاوت ختم ہو گئی، ولوا، تو وہ پلٹ گئے، چلے گئے، الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، اپنے جنات کی دوسری قوم کی طرف. اور وہاں کیا انہوں نے کام کیا؟ منذرین، وہ وہاں پہنچ کے ان کو ڈرانے والے ہو گئے. کیا کہا انہوں نے وہاں جا کے؟ قالوا یا قومنا، جنہوں نے جا کے اپنی قوم کے دوسرے جنات سے یہ کہا کہ اے ہماری قوم، اے ہمارے لوگوں، انا سمعنا، ہم نے یقیناً سنی ہے، کتاباً، ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو کہ نازل کی گئی ہے موسیٰ کی کتاب کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، یہدی الی الحق، اور یہ ہدایت دیتی حق کی طرف، والی طریق مستقیم، اور ایک صراط مستقیم پر. تو دیکھیں یہاں نوٹ کیجئے کہ جن جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. تو یہ جن جو ہیں ان کے پاس یہ علم موجود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی ہے. انجیل کا ذکر اس لیے بیچ میں نہیں ہے کہ وہ کتاب کی شکل میں نہیں نازل ہوئی تھی. تو یہاں پر جن اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کتاب نازل ہو چکی تھی اور یہ اب کتاب نازل ہوئی ہے، اور اب اس کا ہمیں کیا کرنا ہے. یا قومنا، اگلی آیت کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ، قبول کر لو، جواب دو، رسپونڈ کرو داعی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، تو اور وہ تم کو محفوظ فرما دے گا، بچا دے گا عذاب علیم سے، دکھ کے عذاب سے. تو یہاں یہ نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک مرتبہ پچھلے بیان میں کہ جو قرآن ہے وہ کتاب ہے جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے، دونوں کے لیے. جنات کو اپنی کوئی کتاب نہیں دی گئی، لیکن جب کتاب قرآن کی شکل میں دنیا میں نازل فرما دی گئی انسانوں کے لیے، تو وہی ہدایت کی کتاب جنات کے لیے ہے، اسی میں ان کو اسی کے حساب سے ان کا معاملہ کیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا اللہ کی طرف پکارنے والے کو، بلانے والے کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے گا، کسی کو نہیں کر سکے گا زمین میں. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ہیلپ کرنے والا ہوگا، ولی ہوگا، ساتھی ہوگا اللہ کے سوا. اولئک فی ضلال مبین، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ مکمل گمراہی میں ہیں. تو یہ تبلیغ انہوں نے جا کے اپنے ہی لوگوں میں کرے اور ان کو اس قرآن کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور بالکل کلیئر طور پہ بتا دیا کہ اب تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اگر تم اس کتاب کی اتباع نہیں کرو گے، قرآن کی اتباع نہیں کرو گے، تو تمہارے پاس اب کوئی اور موقع نہیں ہے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکو گے. اچھا، دو مختصر سی آیات ہیں، یہ ایک سورہ فصلت کی ہے، ایک سورہ ہود کی ہے. یہاں پر ان دونوں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ کر دیا جائے گا، انسان بھی ہوں گے، ان کے درمیان فیصلہ ہوگا، جنات بھی ہوں گے، ان کا بھی فیصلہ ہوگا، ان کے اعمال کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. اس کے بعد جو انسان جو نافرمان ہوں گے اور جو جن نافرمان ہوں گے، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو یہ سورہ فصلت کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں یہ فرمایا ہے کہ قیامت میں جب لوگ، انسان جب جہنم میں ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس دنیا میں، وہ جہنم میں یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین، ہمیں دکھائیے. کون دکھائیے؟ ان لوگوں کو دکھائیے، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں. اور وہ کون تھے؟ من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. جن لوگوں، جن ہستیوں نے ہمارے اوپر گمراہی تھوپ دی تھی، ہم ان کی بات مان لیا کرتے تھے، ان کے کہنے پہ چلتے تھے. آپ دکھائیں کہ اب وہ ہم کہاں پر ہیں.
تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اتنا غصہ ہے، نجعلہما تحت اقدامنا، تو ہم ان کے اوپر غصے میں ان کو اپنے پیروں کے نیچے رونت ڈالیں گے، لیکونا من الاسفلین، اور وہ ہو جائیں گے بہت ذلت اٹھانے والوں میں۔ تو ہوگا کچھ نہیں، لیکن یہ لوگ غصے میں یہ باتیں کریں گے وہاں پہ۔ دوسری آیت جو ہے اس سورہ ہود میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ الا من رحم ربک، جب فیصلہ ہوگا آخرت کا تو اللہ تعالیٰ جس پر بھی رحم فرمائے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی رحمت کرے لوگوں پر۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور یہ بات آج کے دن پوری ہو گئی تیرے رب کی، جو دنیا میں تخلیق آدم کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ میں دوزخ کو، جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا، تو آج میں نے یہ بات میری پوری ہو گئی ہے، آج فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو گئی۔ کیا بات پوری ہو گئی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں یقیناً، یہ لام تاکید اور نون تاکید جو ہے، یہ جب کسی لفظ کے دونوں طرف آتا ہے تو اس میں شدت اور یقینی بات آ جاتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ، میں یقیناً بھر دوں گا، یہ بات اللہ نے کہی تھی، جہنم کو، من الجنت والناس، لوگوں سے اور جنات سے اکٹھا۔ تو آج فیصلہ ہو چکا ہے، آج یہ جن اور یہ انسان جو دنیا میں نافرمانی کر کے آئے ہیں، یہ جہنم میں بھیج دیے گئے ہیں۔ تو یہ آیات ہیں جو جنات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں، اور ساری آیات جو ہیں اس میں سوائے اس کے کہ ہدایت ہی ہدایت ہے، کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تم یہ کرو اور وہ کرو اور جنوں کی مدد لو اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اور ان جنات کو چڑھاؤ لوگوں پہ اور اتارو، کہیں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ عقائد ہیں جو ہمارے لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔